الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون۔ اے بنی اسرائیل، تم یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے تم پر کی ہے، اور تم میرے وعدوں کو اور عہدوں کو پورا کرو۔ میں تمہارے عہد کو اور وعد کو پورا کروں گا، اور مجھ سے ہی ڈرو۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور تم ایمان لے آؤ اس کتاب پر جو میں نے نازل کی ہے، جو تصدیق کرتی ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم سب سے پہلے اس کا انکار کرنے والا مت بن جاؤ۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور تم میرے آیت کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت مت لو، اور میری آیت کے بدلے میں چند قیمت کے ذریعے مت خریدو۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور تم مجھ سے ہی ڈرو۔ بنی اسرائیل کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے۔ بنی اسرائیل کسے کہتے ہیں؟ اسرائیل علیہ السلام۔ اسرائیل یہ یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے۔ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام، جس طرح یعقوب علیہ السلام اسی طرح اسرائیل علیہ السلام۔ جتنے یہودی آئے اسی نسل سے آئے۔ کس نسل سے؟ یعقوب علیہ السلام کی نسل سے۔ اس لیے ان کی پوری نسل کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، یعنی اسرائیل علیہ السلام کے خاندان، اسرائیل علیہ السلام کے بیٹے، بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل کے بہت سارے واقعات ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے واقعات، تو یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعات ذکر کر رہے۔ اللہ تبارک و تعالی موسیٰ علیہ السلام کی قوموں سے کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہیں کیا کیا نہیں دیا، میں نے تمہیں پریشانی سے نجات دی، تکلیفوں سے بچایا، فرعون سے نجات دیا۔ تم نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ جب تم ہم بچاؤ گے تو ہم آپ کے سامنے جھکیں گے، آپ کی کتابوں پر ایمان لے آئیں گے۔ تم لوگوں نے جو کچھ مانگا میں نے وہ چیزیں دیا۔ جب فرعون کی چنگل میں پھنسے ہوئے تھے، فرعون کے قید خانے میں تھے، تو اس وقت میں نے تم کو بھگایا، موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور اس کے ساتھ کہا کہ نکل جاؤ۔ وہاں سے نکلے، پھر سامنے دریا آ گیا۔ دریا میں چلنا تمہارے بس کی بات نہیں تھی، دریا کو کراس کرنا اور اس کو پار کرنا تمہارے بس کی بات نہیں تھی۔ تمہارے اندر وہ طاقت نہیں تھی کہ تم فرعون سے مقابلہ کر سکتے، فرعون سے پیچھا چھوڑا سکتے۔ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اپنی لاٹھی مارو، لاٹھی مارا، کیا بن گیا؟ راستہ بن گیا۔ یہ کون کیا؟ میں نے کیا۔ فرعون سے اس وقت نجات دی۔ پھر جب فرعون دریا میں بھی گھس گیا تو تمہیں ڈر ہوا کہ کہیں فرعون ہمیں دبوچ نہ لے، کہیں فرعون ہمیں مار نہ ڈالے، کہیں فرعون ہم سب کو قتل نہ کر دے، اور فرعون کی لشکر ہم سب کو پکڑ کے پھر سے واپس نہ لے آئے۔ اس لیے میں نے دریا کو حکم دیا کہ فرعون کا یہ آخری وقت ہے نا، دریا کو حکم دیا، دریا چل پڑا اور اس کو اندر کیا کر لیا؟ سما لیا۔ حالانکہ فرعون کی قد اتنی زیادہ تھی، اس کی لمبائی اور چوڑائی اتنی بڑا تھی کہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ ہے نا سمندر سے بڑی بڑی مچھلی ایسے ہاتھ سے پکڑ کر کے سورج میں سکھا کر کے کھاتا تھا وہ، سمجھے؟ لیکن اتنے لمبے شخص کو، اسی لیے تو اس نے تکبر کیا تھا، وہ سب سے بڑا تھا۔ وہ کیا بولتا تھا؟ میں گوڈ ہوں، گوڈ۔ تم سب سے بڑا کون ہوں؟ میں ہوں، میں خدا ہوں۔ سب سے بڑا تھا وہ، سمندر سے مچھلی ایسے پکڑ کر کے ایسے سکھا کے کھا لیتا تھا وہ کھڑے کھڑے۔ تو اسی سمندر میں اس کو ڈبو دیا، جس میں اس کے پانی کتنے ہوتے تھے؟ بس ٹخنوں کے برابر ہوتے، اتنا زیادہ پانی آیا اوپر سے نیچے سے پانی، اور اس کو ختم کر دیا اسی کے اندر۔ پھر آگے گیا ہے نا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم دریا سے نکل گئی، پھر چٹیلی میدان، ریتیلی زمین، کیا کرے؟ کھانے کو کچھ نہیں، رہنے کو کچھ نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہنے کے لیے بادلوں کا سایہ کیا کہ بادل آئیں گے اور تم پر سایہ کریں گے،
تمہیں دھوپ نہیں لگے گی، دھوپ کی کڑک نہیں لگے گی، تمہارا بدن نہیں جلے گا۔ اس کے بعد کھانے کے لیے حلوے کا انتظام کیا، کھانے کا انتظام کیا، پھر رہنے کا انتظام کیا، بادلوں کا سایہ کیا۔ سمجھ لو ان کا گھر تھا بادلوں کا سایہ۔ ریتیلی زمین میں کون جا کے گھر بناتا ہے؟ بالو میں کوئی بناتا ہے؟ نہیں، تو وہاں پہ جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادلوں کا سایہ کر دیا، اس کا وہی سونا وہی بچھونا۔ کھانے کے لیے حلوے کا انتظام کر دیا، صبح صبح اترتا تھا، پھر شام میں بھی اترتا تھا، کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے، صرف بس اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ پھر ان لوگوں نے ایک وعدہ کیا، ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ نہیں، ایسے کام نہیں چلے گا، ہم کو کوئی کتاب چاہیے۔ کیا چاہیے؟ کوئی کتاب، کوئی شریعت چاہیے، کوئی دین چاہیے جس کے اوپر ہم سب مل کر کے عمل کریں۔ ایسا تھوڑی ہے کہ ایسے ہی بس ساتھ میں چلتے رہے، عبادت کرتے رہے، نہیں، کوئی دین ہونا چاہیے مستقل، ہمارے پاس کوئی کتاب ہونی چاہیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جا کر اللہ سے باتیں کی، میری قوم یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کے پاس کوئی کتاب ہونی چاہیے، شریعت ہونی چاہیے، دین ہونی چاہیے، مذہب ہونی چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کہا کہ ہاں، تمہیں 40 دن تک میرے دربار میں آ کر اعتکاف کرنا پڑے گا، پہاڑ میں جا کر کوہ طور پر کیا کرنا پڑے گا؟ اعتکاف میں بیٹھنا پڑے گا۔ جیسے ہی 40 دن پورا ہو جائے گا، میں تمہیں کتاب عطا کر دوں گا، توریت عطا ہوئی نا، توریت عطا کر دوں گا، پھر دین دے دوں گا، شریعت دے دوں گا، تمہارا الگ ہی ایک مذہب ہوگا۔ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کا مذہب تھا، ابراہیم علیہ السلام کا مذہب تھا، آدم علیہ السلام کا مذہب تھا، اسی طرح تمہارا بھی الگ سے ایک کتاب ہوگی، الگ سے ایک مذہب ہوگا۔ تو ان لوگوں نے وعدہ کیا کہ ٹھیک ہے۔ موسیٰ علیہ السلام گئے، 30 دن نہیں ہوئے تھے کہ ان لوگوں نے بچڑے کو معبود بنا لی۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کیا کر لیا؟ بچڑے کو معبود بنا لیا۔ سامری کے بارے میں آتا ہے کہ وہ سامری تھا، اس کا بھی نام موسیٰ تھا۔ جو موسیٰ علیہ السلام ہے اس کی پرورش انسان نے کی تھی، اور وہ جو موسیٰ تھا اس کی تربیت جبرائیل علیہ السلام نے کیا تھا۔ کس نے کیا تھا؟ جبرائیل۔ وہ سامری تھا، سامری، پھر بعد میں وہ سامری بنا۔ جب وہ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ رہتا تھا تو جبرائیل علیہ السلام جب بھی گھوڑے پر آتے تھے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، تو وہ دیکھتا تھا کہ جہاں پر جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے قدم رکھتے ہیں یا جبرائیل علیہ السلام خود قدم رکھتے ہیں تو وہ زمین ہے نا ابھر جاتی، سمجھے؟ اس کے اندر ابھرنے کی اور بولنے چلنے کی صلاحیت آ جاتی، وہ دیکھتا تھا وہ۔ تو اس نالائق نے کیا کیا تھا؟ ایک ڈبے میں جہاں پر وہ ابھری ہوئی زمین تھی اس سے وہ نکال کے رکھ لیا تھا، وہ مٹی، وہ ریتیلی زمین جمع کر لیا تھا۔ پھر وہی جب اس نے بچڑا بنایا، معبود بنایا ایک گائے جیسا، پھر اس کے اوپر جیسے ہی اس نے وہ مٹی مارا تو اس سے ایک چنگھاڑ کی آواز آئی، آؤ، جس طرح بیل نہیں بولتا کیا، اسی طرح۔ تو وہ لوگ بولے نہیں، یہی ہمارا خدا ہے۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ تمہارا یہی خدا ہے، اگر یہ نہیں خدا ہوتا تو بولتا نہیں، دیکھ میں نے اس کو بلوا دیا، تمہارا خدا بول رہا ہے۔ تو سامری کو بہت زبردست سزا دی گئی ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ آتا رہے گا۔ تو یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کروا رہے ہیں؟ بنی اسرائیل کو اپنی نعمتیں یاد دلوا رہے ہیں۔ بنی اسرائیل اذکروا، یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے تم پر کی ہے، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور تم میرے وعدوں کو پورا کرو۔ یعنی تم نے جو مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ اگر آپ ہمیں کھانا دیں گے، پانی دیں گے تو ہم صرف آپ ہی کی عبادت کریں گے، لیکن جب میں نے یہ سب چیزیں دے دی تو تم بھول جاتے ہو۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر 9 عذاب اتریے۔ ان کو جب معاف کر دیتے تھے، وہ عذاب ہٹا لیتے تھے، تو وہ ہے نا پھر سے برے کاموں میں لگ جاتے تھے، اور جب پھر سے عذاب ڈالتے تھے تو پھر سے اچھے کام کرتے۔ اس طرح کر کے ان کو کتنے عذابیں ہوئی ہے؟ 9 عذاب، وہ 90 پارے میں۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے تم پر کی ہے، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور میرے وعدوں کو پورا کرو، میں تمہارے وعدے کو پورا کروں گا، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور تم مجھ سے نہ ڈرو اور مجھ سے ہی ڈرو، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، مجھ سے ہی ڈرو۔ یہ بہت زبردست آیت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودی تھے، تو کچھ ایسے لوگ تھے جو لوگ سوچتے تھے
کہ اگر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول کر دیا، اگر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو مان لیا، تو ہمارے جو ساتھی یہودی ہیں وہ لوگ ہم سے نفرت کریں گے، وہ لوگ ہم سے دشمنی کریں گے، ہم سے بچھڑ جائیں گے، ہے نا، ان کو ڈر ہوتا تھا۔ تو قرآن کریم نے کہا کہ یہ مت سوچو کہ ان لوگوں سے تمہاری دشمنی ہو جائے گی، وہ لوگ تمہارے دشمن بن جائیں گے، تمہارے سازش میں کھڑے ہو جائیں گے، تمہارے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، نہیں، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، بس مجھ سے ڈرو، اس سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھ سے ڈرو، میں تمہارا رب ہوں، میں نے ہی تم پر سارے انعام کیا ہے۔ اور کہا کہ جو کتاب نازل کی ہے اس کے اوپر ایمان لے آؤ، یہ جو کتاب ہے نا قرآن کریم، یہ تمہاری کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، یعنی تمہاری کتاب میں جو باتیں تھیں اس میں بھی وہی ہے، اس میں بھی وہی تھا کہ اللہ کو مانو، اس کے رسول کو مانو، اس میں بھی وہی ہے، اللہ کو مانو، اس کے رسول کو مانو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ ایک نبی آئے گا، اس کے پاس ایک کتاب ہوگی اور اسے تمہیں ماننا ہے، جو شخص اسے مانے گا اور جو شخص اس کا دین اختیار کرے گا، اس کا مذہب اختیار کرے گا، وہی حق والے راستے پر ہوگا اور سچ والے راستے پر ہوگا۔ تو وہی کہہ رہے کہ اس کتاب میں لکھا ہوا تھا، وہ جو لکھا ہوا تھا نا، اگر تم تورات پر عمل کرتے ہو تو اس کتاب کو ماننا پڑے گا، تب تو تورات پہ عمل ہوا نا، کیونکہ اس میں لکھا ہے کہ اس کتاب کو مانو۔ اگر تم نے تورات پر اس کتاب کو نہیں مانا تو گویا کہ تورات کو بھی نہیں مانا، تم یہودی بھی نہیں ہو، نہ تم مسلمان ہو، نہ یہودی ہو، نہ نصارہ، کوئی مذہب نہیں ہو، بس تمہارا اپنا ایک دم پیشوا ہے، اپنا پیشہ ہے، پیٹ بھرنے کے لیے جدھر چاہ رہا ہے ادھر چلے جا رہا ہے، بس اپنے خواہش کو پورا کرنے کے لیے، یہ دین اچھا لگا وہ دین اختیار کر لیا، جہاں پیٹ بھرا ادھر چلا گیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پھر فرما رہے وَلَا تَكُونَ أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم سب سے پہلے انکار کرنے والے مت بنو قرآن کریم کی، کیونکہ ہندو لوگ تو انکار کر ہی نہیں سکتے قرآن کریم کی، ہندو لوگ ان کے پاس کوئی کتاب ہی نہیں ہے نا، جو بھی کتاب ان کا الگ ہی کتاب ہے، آسمانی کتاب نہیں ہے، آسمانی کتاب 4 ہے، توریت، زبور، انجیل اور قرآن کریم۔ توریت کس پر نازل ہوئی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، اور قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو صرف یہ 4 ہی کتاب آسمانی ہے۔ وہ یہودی سے کہہ رہے کہ تم سب سے پہلے اس کتاب کا انکار مت کرو، ورنہ ایسا نہ ہو کہ سب سے پہلے تم ہی جہنم میں چلے جاؤ، ہے نا۔ ہندو رہے وہ انکار کرے تو سمجھ میں بھی آتا ہے، چلو بھائی آسمان سے کتاب کا اترنا یہ تو نامشکل ہے، ناممکن ہے۔ وَلَا تَكُونَ أَوَّلَ كَافِرٍ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور تم میری آیت کے بدلے میں چند تھوڑی سی قیمت مت لو۔ یہ آیت کریمہ بہت زبردست ہے فی زماننا ھذا کے اعتبار سے، جو علماء پیسے لے کر کے مسائل بتا دیتے ہیں غلط سلط، ہے نا، انہیں اعتراض کرنا چاہیے۔ کیا فرما رہے کہ میری آیت کو چند قیمت کے بدلے مت بیچو۔ یہاں سے بھی بہت سارے مسائل ہے کہ اگر کوئی شخص ذبح کرتا ہے اس کے پیسے لیتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے ناجائز ہوگا، کیونکہ ذبح کرنا یہ اللہ کے نام سے کرے گا، اور اللہ کے نام سے کر رہا ہے تو وہ اس نام کے پیسے لے رہا ہے۔ متعین نہیں کر سکتا ہے، خوشی خوشی دے تو کوئی بات نہیں۔ جس طرح بھی چل رہا ہے ہمارے معاشرے میں، کوئی مر جاتا ہے تو ایک حافظ صاحب کو مقرر کر دیتے، چلو بھائی آپ پڑھ دیجئے، تو وہ پڑھ دیتا ہے قرآن کریم، بولتا ہے کتنا لوگے؟ 3000 لوں گا، 2000 لوں گا، تو یہ بھی اس کے لیے ناجائز ہوگا، کیونکہ اس کے آیت میں کیا کہا ہے؟ میری آیت کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت کیوں لے رہے ہو؟ میں اسے تمہیں پوری جنت دوں گا۔ کیا وہ 2000 کے بدلے میں لے رہا ہے؟ پوری جنت کو غرق کر دیا نا اس نے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس سے بہت سارے مسائل ہمارے علماء نے لکھا ہے، مستنبط کیا ہے۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور بس مجھ سے ڈرو، کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نسبت سے سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ، ونشهد ان لا الہ الا انت نستغفرک، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، والحمد للہ۔